حجر اسود اور خانہ کعبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ طواف کعبہ حجر اسود کے سامنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے جب واپس حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو طواف کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ چکر مکمل ہونے پر حجر اسود کو بوسہ دے کر دوسرا چکر شروع کر دیا جاتا ہے۔ طواف کرنے والوں کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، تو اشارے سے بوسہ دے لیتے ہیں۔ ہر چکر مکمل ہونے پر حجر اسود کو بوسہ دیتے جاتے ہیں۔ 7 چکر مکمل ہونے پر طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ طواف کے دوران بھی دعائیں اور تسبیح کی جاتی ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے زبردستی نکال کر لے جایا گیا تھا اور 22 سال تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ ان 22 سالوں میں حج اور عمرہ بغیر حجر اسود کے ہوتے رہے۔ ہوا یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی آپس کی چپقلش کی وجہ سے مرکز میں حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک باغی گروہ نے بحرین میں بہت زور پکڑ لیا تھا۔ یہ کرامتی فرقہ تھا۔ اس گروہ کے سربراہ کا نام ابو طاہر تھا۔ 11 جنوری 930 عیسوی بمطابق 7 ذی الحجہ 317 ہجری کے دن ان لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ حاجیوں کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا اور حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے۔ 22 سال تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ اس دوران حج اور عمرہ ہوتا رہا۔ پھر 952 عیسوی یعنی 339 ہجری میں عباسی خلیفہ المطیع نے کرامتیوں سے مذاکرات کیے اور 50,000 دینار تاوان ادا کر کے حجر اسود کو واپس لایا گیا۔ یہاں بھی ان لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور نقلی حجر اسود دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اصلی حجر اسود پھر کعبے میں نصب کر دیا گیا۔ حجر اسود لے جانے کا مقصد کعبے کی مرکزیت کو ختم کرنا تھا، جس میں وہ ناکام رہے۔ اللہ نے ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔